حضرات، بس اپنی آخری کڑی اب میں صدر محفل کی بند و نسائے اب ہم سنیں۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کو اللہ نے خطابت کا ایک بہترین ہنر دیا اور آپ نے خطابت کو نیا اسلوب دیا۔ عصر حاضر کے سیاسی سماجی مسائل پر آپ کی گہری اور باریک نظر ہے۔ سسکتی انسانیت کی بے لوث خدمت کو آپ نے آج اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت انداز بیان عطا کیا ہے، شگفتہ مزاجی دی ہے۔ آپ ضرب المثل خطیب ہیں، بزرگوں کے چہیتے ہیں، سلیقے سے بھرپور، حسن انتخاب اعلیٰ ہے، تواضع و انکساری کا مجسم ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ توکل و جرت و اقدام کے منبع و سرچشمہ ہیں۔ بس اتنا کہنا کافی ہوگا کہ فصاحت و بلاغت کا آپ دریا ہیں۔ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں آج کے محفل خیر البشر کے صدر شفیق ملت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد بنگلور سٹی، محتمم جامع علوم بنی گپا سے بڑی ادب سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی نصائح سے ہم سالکین کی رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مختصر حضرت کا خطاب ہوگا اور دعا ہو جائے گی۔ دعا سے پہلے آج علماء کی خدمت کے لیے دیکھیے ہمارے بلال بیکری شیواجی نگر سے وسیم بھائی آئے ہیں، الحاج وسیم احمد صاحب، اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں علماء کے لیے سموسے لے کر آ رہا ہوں۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ شیواجی نگر سے نائن اڈلی تک سموسے لانا اور پھر ان کو کھلانا اور بیٹھے رہنا، یہ بڑی محبت کی بات ہے۔ اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ اب حضرت کا خطاب ہوگا، بغور ظہور سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا ڈاکٹر فاروق صاحب دامت برکاتہم، اور یہاں ہمارے شہر کے بڑی ہی محترم موقر معزز حضرات علماء کرام، یہاں تشریف فرما اکابر علماء، حاضرین، مساجد کی ذمہ دار، طلباء اعزاز، شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر ایک پڑھنے والے کا ایک عجیب و غریب لب و لہجہ ہے جسے سننے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے ہمارے قاری شہباز صاحب کو ایک الگ انداز سے نوازا ہے، تو مفتی اصغر علی صاحب کو ایک الگ نرالا انداز دیا ہے، تو مفتی صفی صاحب کو ایک الگ نرالا انداز، اور ہمارے بڑے محترم قاری ہدایت اللہ صاحب ان کا الگ، اور ہمارے عزیزم ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت بہترین انداز میں پیش کیا۔ وہیں صدیق مسجد کے سیکریٹری صاحب آصف صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں جذبے کے ساتھ نعت کو پیش فرمایا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے ناظم محترم نے اپنی نظامت کے ذریعے ہمارے دلوں کو جلا بخشا۔ اللہ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جیسا مفتی شبیل نے فرمایا کہ یہ مجلس مغفرت کا سامان بنا، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آئے تو کبھی گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ ہماری آنکھوں میں ڈر ہوگا، نہ ہمارے جسم میں تھرتھراہٹ ہوگی، نہ بدن کانپ رہا ہوگا۔ ہم پورے جذبے کے ساتھ اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے میرے نبی کی ایک جان کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں جان میں ملے، سب قربان کرنے کے لیے تیار۔ بعض وہ لوگ ہیں جیسے
جیسے نبی نے اس وقت طائف کے سفر سے واپسی میں فرشتے آ کے گزارش کیے تھے، یا رسول اللہ حکم دیں دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل کے رکھ دیں۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ مجھے پہچانتے نہیں اس لیے انہوں نے مجھے پتھر مارا، اگر پہچان جاتے تو اپنے جسموں کو میرے لیے شاید بچھا کے وہاں مجھے لے کے گئے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں، ان کی اولاد صاحب ایمان ہو جائے۔ جہاں اس وقت وہ عالم تھا تو اس وقت جا کر دیکھیے کہ کیا خوبصورت جگہ ہے، کیا ٹھنڈی جگہ۔ یہاں مکے میں رہتے ہیں تو گرمی، جیسے ہی وہاں گئے تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جگہ، نبی کا قدم پڑا تو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے نہیں کہ نبی کا ہر عمل اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ رب الجلال کا قرآن میں ایسے ہی نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا آپ نے مثال قائم کی کہ ایک بیوہ عورت اس سے بھی ایک نوجوان نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے کیا مثال قائم کی کہ لے پالک بیٹا کبھی حقیقی بیٹا بن نہیں سکتا؟ اگر وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو یہ باپ اس کی بیوی کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ مثال قائم کرنا تھا تو حضرت زینب سے آپ نے نکاح کر کے مثال قائم کرتے ہیں۔ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ یہ بڑی عمر کے ہیں، ایک کم عمر کی بچی ضرورت مند ہے، اب اگر اس کا نکاح نہ ہو تو اس کی عزت عفت برباد نہ ہو جائے، کہیں کچھ وقت ایسا آ جائے۔ تو نبی نے مثال قائم کر دیا کہ میں نے ام عائشہ سے نکاح کر لیا۔ اما حفصہ بہت تیز زبان تھی، ارادہ ہوا تھا اپنی زندگی سے الگ کر لے، اللہ نے حکم بھیج دیا برداشت کر لے، اپنے نکاح سے الگ نہ کروائے۔ نبی نے فرمایا میرے لیے یہ بھی چلے گا کہ جب میرے رب نے حکم دے دیا کہ نکاح سے الگ نہ کرو، یہ میری نکاح میں رہے گی۔ آپ جب زبان جو بڑی سخت زبان اس لیے کہ حضرت عمر کا خون تھا، اے میرے اللہ، آج اگر ان کی شخصیت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو ہر مسلمان کا خون اونٹ جاتا ہے اور وہ جذبے میں آتا ہے۔ جذبے میں آنا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن وہیں اپنے آپ کو ہم کنٹرول میں رکھ کر علماء کے تابع ہونا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال نبی کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حکمت سکھایا میرے نبی نے کہ جب دشمن سامنے کھڑے ہیں ہتھیار لے کے، چاہتے تو پیچھے کے راستے سے نکل جاتے، بتایا میرے رب نے کہ نبی پیچھے کے راستے سے نہیں، دشمنوں کے آگے سے گزر کے بتانا یہ آپ میرے نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن حکمت سکھانے کے لیے میرے نبی نے ہجرت کے موقع پہ مدینے کا جو عام راستہ تھا اسے چھوڑ کے سمندر کے کنارے سے سفر طے فرمایا، جو بڑا لمبا سفر تھا۔ حکمت بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، یہی میری نبی کے ہدایت ہے۔ اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک طرف ہمیں تیاری کا بھی حکم دیا کہ دیکھو میرے یہ صحابہ لٹھے جو کچھ بھالے تھے لا لیے میدان بدر میں نے جو کچھ ان کو تیار کرنا تھا تیار کروا لیا۔
لیکن چھپر میں کھڑے ہو کے بارگاہ کی رب میں ہاتھ پھیلا دیے کہ میرے رب میں جتنے تھے سب کو حاضر کر دیا۔ آج انہیں کی اداؤں کا صدقہ کہ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کیا اپنی زبان سے نبی کی شان میں، نبی کی عظمت میں کچھ بیان کر سکیں گے؟ نہ شاعر کچھ پڑھ سکیں گے، نہ نعت خواں کچھ پڑھ سکیں گے، نہ ہم کچھ کہہ سکیں گے، لیکن جو کچھ کہہ رہے ہیں بس اللہ رب الجلال ہمارے ان الفاظ کو قبول کر کے یہی ہماری مغفرت کا سامان بنا۔ میں کوئی اس وقت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، آپ سے یہی اخیر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی میرے حق میں بھی اور ہمارے علماء، نعت خواں، شعراء سب کے حق میں دعا کریں کہ مرتے دم تک ہم نبی کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم تکبیر پکاریں اور جب کھڑے ہونے کا موقع آ جائے تو چھپ کے چلے جائیں۔ ایسے نہیں، بلکہ اپنے سینے کو سامنے پیش کر کے اپنے سینے پہ تیر کھانے والے اور سب کچھ برداشت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ اس قابل بنا۔ اللہ کرے کہ جو دشمن نبی سمجھے نہیں نبی کی شان، نبی کی عظمت، اللہ ان کو بھی سمجھا دے۔ اگر سمجھ لے یقین مانی کہ کلمہ پڑھنے سے دور نہیں آئے، دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے حضرت وحشی ہے کیا ایمان لے کے آئے۔ نبی نے فرمایا وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، لیکن تم سامنے آتے ہو تو میرے چچا حمزہ کا چہرہ میرے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ پیچھے رہ جانا تاکہ میرے دل میں کچھ بات پیش آ جائے اور آپ کی آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں میرے نبی کے ہمیشہ پیچھے رہتا تھا، اس لیے کہ آپ کا حکم میرے لیے یہی تھا۔ وحشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا جو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ کرے کہ ان لوگ جنہوں نے سمجھا نہیں اللہ ان کو نبی کی سیرت، نبی کی ذات اقدس سمجھا دے، اور ہمیں بھی اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طور طریقوں سے نبی کی ذات اقدس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق مل جائے۔ اللہ چند کلمات میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اللہ حبیب الملت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں ان کی اولاد جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، طلباء کی بھی خدمت کر رہے ہیں، تمام خدمات کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ مجلس مغفرت کا سامان بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میں اراکین مدرسہ کی اہل محلہ کی جانب سے حضرت شفیق ملت دعوت برکاتہم اور جتنے ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔